نحمده ونصلي على رسوله الكريم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ محض اللہ کا کرم ہے، یہ محض اللہ کا احسان ہے۔ فرمایا جسے اللہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ اسے اپنے سجدوں کی اپنے بارگاہ کے سجدوں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے کیا کہنے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایک فکر کے لیے بٹھایا ہے۔ ہاں، یا ہم سارے ایک فکر کے لیے بیٹھے ہیں کہ کیسے سارے کے سارے انسان ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، تعلق بناؤ اللہ کے ساتھ، دوستی لگاؤ اللہ کے ساتھ۔ اللہ ایسے بادشاہ ہے جس نے سارے انسانوں کے لیے، سارے جنات کے لیے اللہ نے دنیا کو سجایا اور دنیا کو بنایا، پوری دنیا میں پانی کو پھیلایا اور اللہ نے اس کے اوپر زمینوں کو بچھایا، پہاڑوں کو گاڑا، آسمانوں کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اونٹوں کو کیسے پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ آسمانوں کو کیسے بلند کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمینوں کو کیسے بچھایا؟ میرے بھائیوں، سارا کا سارا نظام اللہ جل شانہ نے ایک انسان کے لیے بنایا ہے۔ زمین پر اگر ایک چار ٹانگوں والی بکری چلتی ہے اور سبز چارہ کھاتی ہے، اللہ اس کے سبز چارے سے، اس کے تھنوں سے سفید دودھ نکال رہے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے، نہیں ہے اس سبز کو کوئی سفید بدلنے والا مگر اللہ کے۔ اللہ ہی ہے جو سبز کو سفید سے بدل رہے ہیں اور اس کے تھنوں سے دودھ نکال رہے ہیں، اور اس دودھ کا فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ انسان۔ شہد کی مکھی جاتی ہے اور جا کر پھولوں پر بیٹھتی ہے اور اس کے رسوں کو چوستی ہے، وہ سارے خدمت ہو رہی ہے اور آخر میں شہد کون کھا رہا ہے؟ انسان۔ ساری مخلوق اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دی، لیکن اللہ جل شانہ نے یہ انسانوں کو اللہ نے ایک مقصد دیا ہے۔ اے انسانوں، اے دنیا بھر کے انسانوں، ایک مقصد ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک دنیا بھر کے سارے انسان خسارہ میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، کامیاب انسان کون ہے؟ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، سیدھے راستے پر چلے، وتواصوا بالصبر، اور حالات آئے، آزمائشیں آئیں، ایمان والوں کے اوپر مشقتیں آئیں، کبھی بیماری کا حالات، کبھی غموں کے حالات، کبھی مشکلات کے حالات، کبھی ہواؤں کا چلنا، پانی کا بہانا، سمندروں کا اڑنا اور پہاڑوں کا پھٹنا، آسمانوں سے اور نقصانات کا ہونا، یہ سارے حالات کی شکلیں ہیں۔ پھر ایمان والے جم جاتے ہیں۔ ہاں وَاسْتَعِینُوا، ہم کہتے ہیں اللہ سے، کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد طلب کیسے کرنی ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد۔ اب اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے جو اللہ کیسے ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اعلان فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا
بنا نہ اللہ جنے گے. ولم یکن لہ کفوا احد, کائنات میں اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں. زمینوں کو بنانے والا اللہ, سورج کو مشرق سے نکالنے والا اللہ, سورج کو مغرب میں غروب کرنے والا اللہ, دن کو رات میں بدلنے والا اللہ, رات کو دن میں بدلنے والا اللہ, ہاں صحت کو بیماری میں بدلنے والا اللہ, بیماری کو صحت میں بدلنے والا اللہ, ایک مردہ سے زندہ بنانے والا اللہ, زندہ سے مردہ بنانے والا اللہ. ہاں مرغی زندہ ہے, مرغی زندہ ہے, انڈا مردہ ہے, اور زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکالنے والا کون؟ اللہ ہے. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے. اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی رازق ہے. مردے سے زندہ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے. انڈا مردہ ہے, اس کے اندر سے چوزا, اس کے اندر سے مرغی کا بچہ جو نکلتا ہے وہ زندہ ہے, اور مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے. ہمارے دلوں کا رخ جو ہے وہ خالص اللہ کی طرف آ جائے, اور اس بات کا یقین آ جائے جو سارے نبی محنت کیا کرتے. یا ایھا الناس, یا ایھا الذین, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے دنیا بھر کے انسانوں اس بات کو مان لو نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے, تم سارے کے سارے کامیاب ہو جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے اس پیغام کو دیا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے دنیا بھر کے انسانوں بات کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بات نہیں مانی, ناکام. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بات نہیں مانی, ناکام. نبی کا بیٹا, نبی کی بیوی بات نہ ماننے پر ناکام, لیکن بات ماننے والے 80-82 اللہ جل شانہ نے ان کو کامیاب کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ نے بھیجا جائے جا کر نمرود کو سمجھائیے اور نمرود کو دعوت دیجئے. نمرود کو بتایا کہ میرے اللہ تو وہ ہے جو زندگی دیتے ہیں, موت دیتے ہیں. اس نے کہا یہ زندگی موت تو میں بھی دے سکتا ہوں, زندگی موت تو میں بھی دے سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیسے؟ کہا ابھی دکھاتا ہوں. ایک آدمی جس کی پھانسی لگی ہوئی اس کو آزاد کر دیا, اور جو آزاد جا رہا تھا اس کو پھانسی لگوا دیا. کہا دیکھو اس آدمی کی پھانسی تھی, اس کی موت لکھی ہوئی تھی, اس کو میں نے زندگی دے دی, اور یہ زندگی والا آزاد آدمی جا رہا تھا, اس کو میں نے پھانسی دے دی اور اس کی موت لکھ دی. زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لگتا تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی. میرے اللہ تو وہ ہیں جو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں, اور میرے اللہ تو وہ ہیں جو سورج کو مغرب میں غروب کرتے ہیں. اگر تو واقعی خدا ہے آج تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا. وہ ہکا بکا ہو گیا. اس کے اپنے ماننے والے پریشان ہو گئے کہ ابراہیم کی بات تو صحیح نکلی, اور سمجھاتے تھے اپنے والد کو. ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا, اور ان کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام لیوسا تھا. لیوسا فا کے ساتھ, لام یا واو تھا الف, لیوسا. اور وہ چھپ کر مومنہ تھی, ایمان تو لائی تھی لیکن چھپایا ہوا تھا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بتوں کا کاروبار کرتے تھے اور نمرود کے سفیر تھے. ہاں نمرود کے سفیر تھے. اور نمرود نے کہا ارے اپنے بچے کو سمجھاؤ, ان کو میرے غضب سے ڈراؤ, میری پکڑ سے ڈراؤ کہ جس دن میں اس کو پکڑوں گا پھر یہ پچھتائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ ہیں جو زندگی دیتے ہیں, میرے اللہ ہیں جو موت دیتے ہیں, مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن تم کس بات پہ چلے گئے؟ تم سارے کے سارے اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی بندگی کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. جب وہ لوگ اپنے قبیلے سے گئے کہ میلے کا دن, تہوار کا دن, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا. بڑے بڑے بت کے کاندھے پہ کلہاڑی لٹکا دی. ہاں جب کلہاڑی لٹکا دی تو لوگ آئے, آ کر دیکھا ارے یہ کیا, یہ تو بت یہ بھی ٹوٹا ہوا, یہ بھی ٹوٹا ہوا, ان کو کس نے توڑا؟ تو پریشان لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے بتوں کے خلاف تحریک چلانے والا ایک ہی شخص تھا, وہ حضرت ابراہیم تھے. تو ان کے پاس آ گئے اور ان سے کہا کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا؟ کہا نہیں, میں نے کہاں توڑا, یہ بڑے بت دیکھو اس کے کاندھے پہ کلہاڑی ہے, اسی کی لڑائی ہوئی ہوگی, اس نے سب کو توڑ دیا. ان کا ہمارا بت تو توڑ کیسے, ہمارا بت تو کلہاڑی پکڑ نہیں سکتا, لڑ نہیں سکتا, مار نہیں سکتا, توڑ نہیں سکتا. یہ کیا کہا, جب تمہارا بت کلہاڑی نہیں پکڑ سکتا تمہیں جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا؟ ہاں جی, بتوں کی عبادت کرتے تھے.
لوگ، لیکن بڑا سمجھایا. پھر انہوں نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض ہونے پر انہوں نے کہا ان کو سزا دی جائے، اور آگ کو بھڑکایا. اور جناب اب آگ تو اتنی بھڑکا لی کہ اوپر سے پرندہ جاتا، وہ پرندہ جل کر راکھ ہو جاتا. اب مشورے ہونے لگے کہ کیا کیا جائے. پھر مشورے میں انہوں نے کہا کہ ان کو منجنیق میں بٹھا کر آگ میں چھوڑ دیا جائے. اور جب انہوں نے منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور سزا کے بٹھا کر، اور وہ عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے، لیکن میرے اللہ ایسے حفاظت کرنے والے کہ اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے گرنے میں بھی بچایا، اور وہاں پر اللہ نے آگ کے اندر رکھتے ہوئے اس آگ کو اللہ نے ٹھنڈا فرما دیا، اور فرمایا اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ہی ٹھنڈ لگنے لگی، تو پھر فرمایا سلامتی والی ہو جا، نہ ٹھنڈی ہو نہ اتنی گرم ہو. تو پھر وہاں پر اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرشتے بھیجے، اور فرشتوں نے آ کر جنت کا لباس پہنایا، اور وہاں پر تخت سجا دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تخت میں جلوہ افروز ہوئے، وہاں پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر جنت کا لا کر کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اور ان کو مشروب پلائے جا رہے ہیں. میرے بھائیو، آگ میں پالنے والا کون؟ اللہ ہے. آگ کو سلامتی والا بنانے والا کون؟ اللہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رزق کھلانے والا کون؟ اللہ ہے. جب اللہ حضرت ابراہیم کو کھلا رہا ہے تو اللہ اپنے پیارے بندوں کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ اللہ مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ اللہ آپ کو کیوں نہیں؟ ہم سب کو رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے وہ حقیقت کے بت تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں بھی بت آئے ہوئے ہیں. دکان کا بت، کھیتی باڑی کا بت، اور دفتر کا بت، ملازمت کا بت. 20,000 روپے جس کے پاس ہم ملازمت کرتے ہیں اس کا ہر ایک حکم مانتے ہیں، لیکن جس اللہ نے ہمیں آنکھیں دی اس کے حکم سے منہ موڑ لیتے ہیں. کان دیے، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتے. زبان دی، اللہ کے حکم، کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتے. اس لیے ہم اپنے دلوں کا رخ لا الہ الا اللہ اور باہر ظاہر جو ہے ہمارا وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ بنا لیں. اللہ جل شانہ دنیا بھی اچھی کر دیں گے، آخرت بھی اچھی کر دیں گے. اللہ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الدنیا کا انا غریب و عابر السبیل، تم دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے ایک راہ چل مسافر ہوتا ہے. ہم سارے کے سارے مسافر ہیں، ہمیں منزل ہماری پتہ ہے، ہمیں منزل ہماری پتہ ہے، وہ جنت ہے، اس جنت کی طرف جانا ہے. ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ جنت کی طرف، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے زیادہ ہے. وہاں کی نہریں، وہاں دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، وہاں کیا کیا نعمتیں ہیں، محلات ہیں، باغیچے ہیں، وہاں انگور ہیں اور انار ہیں. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حوض کوثر میں اپنے امتیوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. ہمارے استقبال کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی اپنے ہاتھ مبارک سے پلانے کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. لیکن ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. جنت میں سورۃ یاسین کی تلاوت اللہ کے محبوب فرمائیں گے. وہاں بیٹھنے کے لیے، اس تلاوت میں شامل ہونے کے لیے، اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے ہمیں کچھ اعمال کرنے پڑیں گے. اور سورۃ رحمان کی تلاوت اللہ جل شانہ جنت میں فرمائیں گے، وہاں کی تیاری کرنی پڑے گی. تو آخرت ہماری ساری بن جائے، قبر جنت کا باغ بن جائے. فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا ہے. عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اب میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ 8 ارب انسانوں میں سے 1.5 ارب مسلمان ہیں. 1.5 ارب تو چلو کامیاب ہو جائیں گے. اس حدیث کے نقطہ نظر من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جس نے زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کیا نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے، وہ جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا. چلو وہ تو داخل ہو جائیں گے، یہ 1.5 ارب انسان، 1.5 ارب مسلمان تو داخل ہو جائیں گے جنت میں. لیکن میرے بھائیوں، 6.5 ارب انسانوں کی فکر کون کرے گا؟ جو کلمہ نہیں پڑھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں جائیں گے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سامنے سے ایک جنازہ جا رہا ہے اور رونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دیکھتے نہیں کہ میرا ایک امتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جا رہا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے طائف میں گئے، ہمارے لیے مارے کھا رہے ہیں، ہمارے لیے خون بہایا جا رہا ہے، ہمارے لیے بیٹیوں کو طلاقیں دی جا رہی ہیں، لیکن ایک ہی زبان پہ لفظ ہے یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. ہاں جی، کون سی امت کہ آج ہم اپنا فیصلہ کریں پھر امت میں آئیں گے. ہاں جی،
اب ہمارے گھر میں ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ ہے کہ ہم جا کر ان کو بھی بات سمجھائیں اور خود بھی بات کو سمجھیں۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار محاسبہ کر کے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیں اور ایک مرتبہ ضرور 4 مہینے لگائیں، 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھیں، اپنی مساجد کو 5 اعمال کے ساتھ آباد کریں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مسجد کا مشورہ، گھر کا مشورہ، پھر مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، اپنی مسجد کا گشت، دوسری مسجد کا گشت۔ روزانہ کے اعتبار سے مسجد کو 2.5 گھنٹے، ہم گھر میں کتنا ٹائم دے دیتے ہیں؟ 5 گھنٹے، 4 گھنٹے، ہاں جی، اور دکان پہ کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، ایسے اور 2-3 کاروبار ہو ہم ٹائم دیتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کو ٹائم دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ روزانہ کے اعتبار سے 2.5 گھنٹے ہو کہ لوگوں کے پاس جائیں، ان کی منت سماجیں کریں، ان کو مسجد کے ساتھ جوڑیں، ہاں جی۔ اور پھر مہینے کے اعتبار سے 3 دن نقد اللہ کے راستے میں 3 دن۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے 4 مہینے نہیں لگائے وہ ارادہ کرے میں اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگاؤں گا انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، ارادہ فرمائیں جی۔ جی ساتھی ہمت فرمائیں، مقامی ساتھی بھی ہمت فرمائیں، جماعت والے بھی ارادہ فرمائیں۔ محمد ادریس بھائی، سال اندرون 7واں بیرون، اللہ قبول فرمائے۔ جی ماشاءاللہ۔ محمد اظہر صاحب نقد 4 ماہ میں، اللہ قبول فرمائے بھائی، اللہ قبول فرمائے جی۔ ہاں 3 دن نقد، ماشاءاللہ۔ اور جی 7 ماہ کا ارادہ بھی اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ 4 ماہ نقد اور ہر سال چلے گا جی، 4 ماہ نقد ہر سال چلے، جی ماشاءاللہ۔